بلتستان کی الیکشن کے بعد سے ابھی تک کی جو صورتحال ہے وہ انتہائی کبھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ رزلٹ کی تاخیر ہونے کی وجہ سے معاملہ کافی گڑبڑ رہا۔ تحریک انصاف کی 9-10 سیٹس ہونے کے باوجود جو ہے دوسری طرف سے پیپلز پارٹی کی طرف سے بلاول بھٹو جو ہیں چیئرمین، انہوں نے سنگین الزامات لگائے، اور اسی طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کی طرف سے بھی سنگین الزامات لگائے گئے۔ اس کے بعد راجہ جو شہباز ہیں چیف الیکشن کمشنر، انہوں نے ان سوالات کے جوابات دیے کہ کوئی اگر ثبوت ہے تو آپ لے آئیے، اور ایون یہاں تک بھی ہوا کہ جو بھی کمپلینٹس تھیں ان کو فوری طور پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دوبارہ ری کاؤنٹنگ بھی کی گئی، اور پھر کچھ پولنگ اسٹیشن پر دوبارہ سے الیکشن کی بات بھی کی گئی، اور یہ آج پریس کانفرنس بھی کی گئی جو چیف الیکشن کمشنر ہے ان کی طرف سے کہ جو بار بار کمپلینٹس کی جا رہی ہیں اس کی وجہ سے رزلٹ تاخیر ہو رہی ہے۔ ظاہر الیکشن ڈے کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے تو وہاں تک بہت کم ایسی سچویشن رہی ہے جس میں یہ کہا جائے کہ کہیں دھاندلی ہوئی ہے، لیکن اوورال پہلے یہ بھی کہا جاتا رہا کہ پری پول رنگنگ جو ہوئی ہے تحریک انصاف کی جانب سے، لیکن ہم نے دیکھا کہ ساری جماعتیں وہاں پر موجود ہیں۔ اب حلقہ 2 کی جو صورتحال ہے وہ انتہائی گمبھیر صورتحال ہو چکی ہے۔ ہمارے ذرائع جو ہیں وہ بتا رہے ہیں جو وہاں پر موجود بھی تھے، اور GBLA 2 جو گلگت 2 کی بہت ہی اہم سیٹ ہے جہاں پر سابق وزیر اعلیٰ حافظ حفیظ الرحمان وہ پہلے ہی جو ہے وہ الزامات لگا چکے ہیں، اور لیکن ان کے وہ تیسرے نمبر پر شاید ہے، لیکن جو مقابلہ ہے کانٹے دار مقابلہ وہ جمیل احمد جو سابق پیپلز پارٹی کے ڈپٹی اسپیکر ہیں، اور اسی طرح جو جنرل سیکرٹری ہیں تحریک انصاف کے اور حلقہ 2 سے الیکشن بھی لڑے ہیں PTI کے فتح اللہ، ان کے درمیان مقابلہ تھا، اور یہ پہلے یہ بتایا جا رہا تھا کہ جمیل احمد جو ہے وہ جیت رہے ہیں، لیکن فائنل کاؤنٹنگ میں یہ کہا گیا کہ فتح اللہ جو ہے وہ 2 ووٹوں سے جیت رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی اسپیشلی بلاول بھٹو کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ان کے ساتھ دھاندلی ہو رہی ہے، اور یہ دوبارہ سے ری کاؤنٹنگ کی بات کی گئی۔ ری کاؤنٹنگ میں ابھی جو ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ آج مرخہ جو 19 نومبر کی شام 8 بج کر تقریباً 40 منٹ تک یہ جاری رہی، اور جب ایک پوسٹل بیلٹ پیپر پیپلز پارٹی کے امیدوار جمیل احمد کے بھائی ٹھیکیدار شکیل احمد کی نام ایک جعلی پوسٹل بیلٹ پیپر کی وجہ سے ڈیڈ لاک پیدا ہونے کی، تمام پوسٹل بیلٹ پیپر کے تھم فرانزک بھیجنے کا فیصلہ ہوا، اور تمام جتنے بھی امیدوار وہاں پہ الیکشن لڑ رہے تھے ان امیدواروں پر ان ایگریمنٹ پر باقاعدہ طور پر دستخط کیے گئے۔ تمام امیدواروں سے دستخط کرنے کے بعد اب دوبارہ جو ہے وہ یہاں پر ری کاؤنٹنگ کے ساتھ ساتھ یہاں پہ سب سے اہم جو ہے کہ تھم فورنزک بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اب تھم فورنزک ڈیفینیٹلی اس پہ بہت وقت لگ سکتا ہے، اور یہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ سب سے اہم جو ہے وہ معاملہ ہے حلقہ 2 کا۔ حلقہ 2 اس لیے اہمیت کا عمل بھی ہے، یہاں پیپلز پارٹی کے مضبوط امیدوار، تحریک انصاف کے بھی مضبوط امیدوار، اور مسلم لیگ نون کے سابق وزیر اعلیٰ بھی اس حلقے سے ہیں، اور یہ حلقہ بڑی اہمیت کا عامل ہے، اور اس حلقے سے فتح اللہ جو موجود ہیں وہ وزیر اعلیٰ کے امیدوار بھی ہیں، اور دوسری طرف اگر جمیل احمد کی بات کریں تو وہ پہلے بھی پیپلز پارٹی کے سینئر اور ڈپٹی اسپیکر رہ چکے ہیں، اسی طرح حافظ حفیظ الرحمان جو ہیں وہ بھی اس پہ بات کر چکے ہیں۔ تو یہ ری کاؤنٹنگ کا جو سلسلہ جاری رہا، یہاں تک کہ ہمیں سوشل میڈیا میں دیکھنے میں نظر آیا کہ عوام یہ بھی کہہ رہی ہے کہ تمام لینگویجز میں شاید ری کاؤنٹنگ ہو چکی ہے، اب شاید عربک یا باقی دیگر لینگویجز رہ گئی ہیں جس پر ری کاؤنٹنگ نہیں ہوئی، لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک ڈیڈ لاک دوبارہ سے پیدا ہوا جب یہ ہمارے ذرائع بھی بتا رہے ہیں کہ ایک پوسٹل بیلٹ پیپر پیپلز پارٹی کے امیدوار جمیل احمد کے بھائی ٹھیکیدار شکیل احمد کے نام ایک جعلی مبینہ طور پر کہا جو جا رہا کہ ایک جعلی پوسٹل بیلٹ پیپر کی وجہ سے ڈیڈ لاک پیدا ہونے کے بعد تمام پوسٹل بیلٹ پیپر کے تھم فورنزک بھیجنے کا فیصلہ ہوا ہے، اور اس میں ظاہر ہے باقاعدہ طور پر تمام امیدواران وہاں پر جو موجود ہیں جنہوں نے الیکشن لڑا ان کے دستخط جو ہیں وہ لیے گئے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ آج ہی 5 اہم امیدواروں نے تحریک انصاف کو باقاعدہ طور پر جوائن کیا، جس میں وزیر سلیم ہیں حلقہ سکردو 3 سے، GBLA 9 سے مشتاق حسین ہیں، راجہ ناصر ہیں، اسی طرح حاجی عبدالحمید ہیں، جاوید منوا ہیں، اور حاجی شاہ بیگ کے حوالے سے بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہ بھی تحریک انصاف کو جوائن کرنے جا رہے ہیں۔ اور اب کیونکہ وزیر اعلیٰ کی دوڑ میں بہت سے لوگ ہیں، لیکن خالد خورشید ابھی تک بڑے اہم مانے جاتے ہیں اس حوالے سے، CM کے حوالے سے، لیکن بلتستان سے بھی کوشش کی جا رہی ہے، اور اگر
فتح اللہ اور جو ابھی اس وقت جمیل احمد کے درمیان سخت مقابلہ ہے، اس میں اگر فتح اللہ فاتح قرار پاتے ہیں تو وہ بھی ایک امیدوار ہیں، اور اگر جمیل احمد فاتح قرار پاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی یہ ایک سیٹ بیک ہوگا تحریک انصاف کو۔ لیکن ابھی مبینہ طور پر جو کہا جا رہا ہے کہ حلقہ 2 کی جو کاؤنٹنگ ہو رہی تھی، جس میں پوری گلگت بلتستان کی نظریں بلکہ پورے پاکستان کی نظریں تھیں، ہمیں دیکھنے کہ نیشنل میڈیا ہو، لوکل میڈیا ہو، ہر طرف اس خبر کی دھوم تھی کہ حلقہ 2 میں دھاندلی ہوئی ہے، اور پیپلز پارٹی بار بار یہ کہہ رہی تھی کہ ری کاؤنٹنگ کی جائے۔ اب جو ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ وہ ری کاؤنٹنگ جو ہے وہ 19 نومبر آج شام 9 بجے تک تقریباً جاری رہی، اور ایک پوسٹل بیلٹ پیپرز کے بعد اگین ڈیڈ لاک پیدا ہو گیا، اور مبین طور پر یہ ایک الزام ہے کہ پوسٹل بیلٹ جو ہے وہ جعلی پوسٹل بیلٹ تھا، جو کہ جمیل احمد کے بھائی ٹھیکیدار شکیل احمد کے نام تھا۔ اب اس کی باقاعدہ طور پر تصدیق جو ہے وہ بھی کی جا رہی ہے، لیکن اب ڈیڈ لاک موجود ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا، کل کا دن بڑا امپورٹنٹ ہوگا کہ گلگت بلتستان میں حلقہ 2 جو ہے وہ کس کے نام کا ہوگا، پیپلز پارٹی کا ہوگا یا پی ٹی آئی کا ہوگا۔ سخت کانٹے دار مقابلہ ہے، اور یہاں پر جو بھی ہوگا اس میں دیکھنے میں نظر آ رہا ہے کہ ایک بڑا اہم حلقہ ہے، جو گلگت سٹی میں اگر ہم بات کریں، پہلے ہی حلقہ 1 جو ہے اس میں امجد ایڈوکیٹ جو ہیں پیپلز پارٹی کے صدر بھی ہیں، وہ جیتے ہیں۔ حلقہ 2 جو ہے اگر وہ کل پیپلز پارٹی کے پاس جاتا ہے تو اگین پیپلز پارٹی یہاں گلگت سٹی میں بڑی مضبوط ہوگی، اور اگر وہ تحریک انصاف کے پاس جاتا ہے تو اس کے بعد حلقہ 3 کی پوزیشن جو ہے وہ اسی پہ جو ہے وہ منحصر ہوگی کہ حلقہ 3 کا الیکشن بھی 22 کو ہے، اور اس کے بعد ضمنی الیکشن بھی ہوگا جب ایڈوکیٹ امجد جو ہے وہ حلقہ 4 چھوڑیں گے، ویکنڈ کریں گے، یا کیا ہوگا۔ تو یہ آنے والے دنوں میں بڑی اہمیت اختیار کر رہا ہے حلقہ 2 اور پھر حلقہ 3 اور 4۔ گلگت اس وقت گلگت جو ڈویژن ہے وہ بہت ہی اہمیت کا عمل بن چکا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کل تک اس میں کیا حکمت عملی سامنے آئے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس وقت دیامر کی جو سچویشن ہے وہ بھی کافی گمبھیر ہے، وہاں پر بھی ری کاؤنٹنگ کے حوالے سے اور 22 تاریخ کی ری پولنگ کے حوالے سے بھی بڑی گمبھیر صورتحال ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں اس پر بھی توجہ دی جا رہی ہے، اور کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی بھی طرح سے کوشش کی جائے کہ معاملات کو کنٹرول میں رکھتے ہوئے تمام تر جو 23 حلقوں کے ابھی تک کے جو ہو چکا ہے الیکشن، اس کے نتائج جو ہے وہ خوش اسلوبی سے جو ہے وہ پہنچائے جائیں۔ ابھی تک لیے اتنا ہی، مزید اب تک اپڈیٹ لاتے رہیں گے۔